الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم بہت بڑی خوش قسمتی ہے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے دولت زیادہ ہے عہدہ بڑا ہے بینک بیلنس ہے بڑا گھر ہے بڑی نوکری ہے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں مطلب کیا ہے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں تو عمل کر کے ہم سب بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اصل ہمارا پروگرام تو انشاءاللہ 15 جنوری روز جمعرات بعد نماز عشاء ہوگا اس میں تمام بچوں کی دستار بندی ہوگی جو ہمارے شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے اور اسی طرح شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والے بچے یہ تقریباً 12-13 بنتے ہیں ایسے تقریباً 15 جنوری کو روز جمعرات بعد نماز عشاء اس میں حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب کشمیر پابندری والے وہ تشریف لائیں گے اسی طرح عالم بعامل کی طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دنیا شریف والے وہ تشریف لائیں گے اور بھی حضرات تشریف لائیں گے عثمان خان جیسے حضرت مولانا قاسم جوگر صاحب وہ تشریف لائیں گے تو اللہ رب العزت اس کو بھی کامیاب فرمائیں آمین تو آپ سب حضرات دعا فرمائیں اس کے لیے بھی تو یہ جو ہم چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں اس طرح بچے پڑھ کے سناتے ہیں آپ حضرات سنتے ہیں اس پہ ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے پڑھنا پڑھانا تو مدرسے میں بھی چل ہی رہا ہے تو وہیں کافی تھا لیکن اس کا جواب کیا ہے 2 باتیں ایک تو یہ کہ وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں سنتے سناتے ہیں چلتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ان کو برکات ملتی ہے رحمتیں ملتی ہیں اور چلتی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مدارس کا نظام وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے اللہ کی رضا پر ہی چلتا ہے اور احباب کے تعاون سے چلتا ہے تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ پیسے دیتا ہے تو اس کا جواب مانگتا ہے کہ یہ کہاں لگا باپ بھی اپنی اولاد کو پیسے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے جو صبح دیے تھے وہ کہاں خرچ کیے کیا دیا اس کو کرتا سب وہ مالک اپنے ملازم کو پیسے دیتا ہے جاؤ بھائی یہ چیز لے کے آؤ وہ کہتا ہے کہ کہاں خرچ کیے کیا کیا لے کے آئے بتاؤ تو اسی طرح آپ حضرات جو تعاون کرتے ہیں مدارس کے ساتھ وہ اپنی پروڈکٹ آپ کے پیسے سے جو تیار کیے گئے لوگ ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پیسہ دیا آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہم نے اس تعاون کے بدلے میں آپ کو یہ والی چیز دی ہے
اب یہ قرآن پاک کے حافظ بنا کے آپ حضرات کو مدارس نے دیے اور پھر آپ کی پروڈکٹ یعنی صحیح جگہ پہ لگی ہے، آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ۔ اور ہماری یہ سوچ ہے، میری سوچ یہ ہے، اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، آپ حضرات بھی دعا کریں کہ ہم ناظرے سے بچہ لیں اور اللہ رب العزت ہمارے ادارے کو اتنی ترقی دے کہ ہم عالم بنا کر اس کو واپس کریں انشاءاللہ۔ سکول کا نظم بھی اسی میں ہو، حفظ کا مکمل سیٹ اپ، ہمیں یہاں سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یہ ہمارے ماشاءاللہ کئی شاگرد ہیں، میں بھی چند دن پہلے قاری شاہ صاحب سے بتا رہا تھا کہ میرے 2 شاگرد ہیں اور میں نے ادارے بنائے، ناظرے سے لیتے ہیں، سکول بھی بیچ میں، اس میں تجوید بھی بیچ میں، پھر درس نظامی بھی، ترجمہ تفسیر بھی، سب کچھ کروا کے آگے فارغ کر کے آخری عالم بنا کے پگڑی بندھا کے والدین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لو جی آپ نے دیا گیا تھا، ہم آپ کو کیا دیں۔ تو میں یہاں بہت زیادہ اس بات کی کمی محسوس کرتا ہوں، آپ حضرات کا پتہ نہیں، لیکن مجھے خود بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک بندہ آیا، ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ اپنے بچے کو ترجمہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ اب آپ بتائیں ترجمے کے لیے ہم کہاں بھیجیں؟ بتائیں، بچے کو ترجمہ پڑھانا چاہتا ہوں، کہاں بھیجیں؟ بچے کو میں مسائل سکھانا چاہتا ہوں، کہاں بھیجیں؟ بچے کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں، کہاں بھیجیں؟ ہم دوسروں کے محتاج ہیں، وہاں بھیج دو، وہاں بھیج دو، وہاں بھیج دو۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوری بھی، ہر بچہ باہر شہر سے باہر جا نہیں سکتا، ہر والدین یہ قدم اٹھا نہیں سکتے، حالات ایسے ہیں۔ تو اس لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پنڈال خان میں ہم سے کام لے، اللہ رب العزت دین کا کام لے، اور ہماری جو سوچ ہے اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکیں اور ان کے علم عمل دونوں اعتبار سے ان کو اچھی طرح، ہر اعتبار سے ان کی پیاس کو ختم کر سکیں۔ آپ دعا فرمائیں، انشاءاللہ نیت کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت عمل کے توفیق دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک ہی ہے ان کو کامیاب کرتے ہیں اور ان اداروں کو چلاتے ہیں۔ ابھی میں جمعے میں نے بات کی، میرے گریڈر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے آپ نے فیصلہ بات کیوں چھوڑ دی؟ اچھا خاصا شہر تھا، آپ نے بہت سخت فیصلہ کیا، وہاں چلے گئے۔ بہرحال ہماری ایک ہی سوچ ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، بچے ماحول اس کو بدلنا ہے انشاءاللہ، اور بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کی جو علمی پیاس ہے دین کے اعتبار سے اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے جگہ بھی دی ہے، اللہ رب العزت اس کے اسباب بھی پیدا کریں گے اور انشاءاللہ اس کو بنا بھی دیں گے، اور صحیح نیت صحیح ہوگی ہماری، اللہ رب العزت راستے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ کسی کی کوئی احسان کی ضرورت نہیں، آپ مدارس میں پیسے دیتے ہیں، آپ مجھے تھوڑی دیتے، میری ذات کے لیے تو نہیں دیتے، قاری صاحب کی ذات کے لیے تو نہیں دیتے، کسی اور استاد کی ذات کے لیے تو نہیں دیتے، آپ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، کسی کے اوپر احسان نہیں ہوتا۔ یہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک دھوبی ہے نا، دھوبی وہ ہمارے گندے کپڑے لیتا ہے اور کیا کرتا ہے، صاف کپڑے ہمیں پیک کر کے استری کر کے پریس کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگر دھوبی کپڑے لینے چھوڑ دے کیا کریں گے؟ گندے مندے کپڑے پہنتے رہیں گے؟ ہم دھوبی کے مشکور ہوتے ہیں، تیری مہربانی یار دھو دے، تیری مہربانی یار یہ گندے کپڑے لے لے، ان کی سمیل، ان کی بدبو، ان کا سب کچھ تو برداشت کر لے، تجھے ہم پیسے دیں گے اور یہ دھو کے تیری مہربانی صاف کر کے ہمیں دے دے۔ ہم وہ گندے کپڑے پہننا کیا اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے، کمرے میں جہاں پڑے وہیں پڑے، گندے ہیں اٹھا کے پہن لو، ابھی تو تمہیں اتارے ہیں یار پہن لو، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں گندے ہیں چھوڑ دو، اسمیل آ رہی ہے۔ تو صدقہ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا بولے نا صاف کرنے کے لیے، تو یہ محل کچھ کس کو دیتے ہیں آپ؟ مدارس کو، اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ محل کچیل کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ قرآن۔
تو اس لیے احسان نہیں ہے کسی پہ، احسان نہ کرنا ہے نہ ہے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ 50 روپے دیے اللہ کی رضا کے لیے، بس کسی پہ احسان نہیں کیا میں نے، اللہ نے میرا مال قبول کر لیا کہ دین کے اوپر لگ رہا۔ آپ روک لیں گے اللہ اور راستے بنا دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھو کہ مدارس سے بچوں کو کھانا نہیں ملتا، زبردست ملتا ہے، اور اب تو اور بھی ماشاء اللہ اس مدرسے میں تو کھانے کی مجبوری ہو رہی ہے، دوسرے مدرسوں سے بچے آتے ہیں کہتے ہیں روٹی بڑی اچھی دیتے ہیں، مجبوری ہو رہی ہے۔ تو ہماری ایک نیت ہے کہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے، جس طرح ہمارے اپنے بچے ہیں اسی طرح یہ بھی بچے ہیں، یہ امانت ہے، اور اگر ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکیں گے، صحیح طرح پڑھا نہیں سکیں گے، یہ امانت میں خیانت ہے، کل قیامت والے دن ہم سے اس کا سوال ہوگا۔ بس ایک اللہ کا ڈر ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ ادب احترام سب کا ہے، اب سب قابل احترام ہے میرے لیے، میں آپ سب سے چھوٹا ہوں، ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے گنہگار ہوں۔ آپ حضرات کی شفقتیں محبتیں ساتھ ساتھ رہیں گی، انشاءاللہ ہم ترقیاں کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے اس پنڈ دادن خان کا ایک نام ہوگا، اور لوگ انشاءاللہ اس کے لیے ترسیں گے، داخلہ مل جائے یہاں کے لیے، سفارشیں کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی بھی یہ نوبت آئی ہوئی، کہتے ہیں لوگ داخلہ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، مہربانی کریں، دور دور سے ہم کہتے ہیں ابھی گنجائش نہیں، مہربانی کریں۔ ایک استاد صاحب کے پاس 30 بچے ہیں، 32 بچے ہیں، وہ کیسے سنبھالے؟ ایک یعنی استاد ایک ہے، 32 جگہ پہ اس کا دماغ خرچ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ بس لگا ہو، 32 جگہ پہ 32 لوگوں کی اب ان کی عادات کو دیکھنا، اس کی ذہنیت کے مطابق فیصلہ کرنا، بات کرنا، ایک استاد 32 جگہ پہ اس کا دماغ خرچ ہو رہا ہے۔ ہم پھر استاد پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، منٹ نہیں لگاتے، چل۔ تو یہ نظم ہوتا ہے، ادب و احترام ہوتا ہے آپ نے تو، اور یہ چلتا کیسے ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، استاد، بچہ، والدین، یہ 3 یوں سرکل ہے، استاد ہے، بچہ ہے، والدین، یہ تینوں اگر اخلاص سے کام کریں گے، اخلاص سے جڑیں گے تو کامیاب ہوگا۔ استاد صحیح پڑھانے کے لیے مخلص ہوگا، صحیح پڑھائے گا تو آگے بچہ صحیح پڑھے گا، بچہ پڑھنے میں مخلص ہوگا تو فائدہ ہوگا، اور والدین پڑھانے میں مخلص ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ سرکل ہوتا ہے، یہ گھومتا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی بات پہ چھٹی کر لینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو کہہ دینا کہ یار کوئی بات نہیں، مدرسے نہیں چھوڑو، اسکول سے کتنی چھٹیاں کرواتے ہیں، پیسہ لگتا ہے نا، فیس دی ہوتی ہے، اس بچے کو خود تیار کر رہے ہوتے ہیں، مائیں نہیں تیار کرتی تو ہم باپ خود لگا ہوتا ہے، یہ پہن لے، یہ پہن لے، یہ کر لے، وہ کر لے، چل یار چل جلدی کر جلدی، خود کپڑا بھی نہیں پہنا ہوتا، قمیض بھی نہیں پہنتی، بنیاد کے اندر موٹر سائیکل چلا کے بچے کو اسکول چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہے، اور مدرسے کے لیے کہتے چل چل منہ بھی نہیں دھو لینا۔ اہمیت سے آپ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، اللہ رب العزت کامیابیاں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو کامیاب فرمائے، ان کے والدین کو، جو والدین ہیں مجھے تو پتہ نہیں، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله صل وسلم آمين. یا اللہ بچوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا، حفظ کیا، یاد کیا، یا اللہ ان کو حفظ کو مضبوط رکھنے کی توفیق دے، حکمت استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے قرآن پاک کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے قرآن پاک کی کرنے کی برکت سے یا اللہ جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ گھروں میں برکتیں نصیب فرما، یا اللہ وسعت نصیب فرما، یا اللہ اپنے توابین میں ہمارا شمار فرما، یا اللہ قبر کی گھاٹیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ فقر کی جتنی منازل ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا، یا اللہ قیامت والے دن ہمارے قبر میں حشر میں اور قیامت کے دن یا اللہ اس کو ہمارا امام بنا، یا اللہ اس کو
ہمارے سفارشی بنا، یا اللہ قرآن پاک کو ہمارا سفارشی بنا، یا اللہ قرآن پاک کو ہماری حفاظت کرنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ قرآن پاک کو ہماری حفاظت کرنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ جتنے انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں یا اللہ وہ تمام انعامات ہمیں بھی نصیب فرما، یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ان کے گھروں میں برکتیں نصیب فرما، ان کے ماں باپ کی عمر میں برکتیں نصیب فرما، ان کو تمام پریشانیوں سے ختم نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جو ساتھی تعاون کر رہے ہیں یا اللہ اس قرآن پاک کو پڑھانے کے پڑھنے کے معاون ہیں، محب ہیں، دعا کر رہے ہیں، ہر اعتبار سے جو تعاون کر رہے ہیں یا اللہ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے جتنے ہمارے فوت شدگان ہیں تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، ان کے بعد صحابہ کرام تابعین تابعین بزرگان دین یا اللہ تمام کو اس کا سبب پہنچا، بالخصوص اس ادارے کے بانی مبانی ہمارے بڑے پودا لگا جن کی برکت سے یہ بہانے بڑھ کر نصیب فرما، یا اللہ اس کا سبب صاحب کے گھروں کو پہنچا، بخشش کا ذریعہ بنا، یا اللہ بخشش کا ذریعہ جتنی زندگی کام کیا یا اللہ تیرے اخلاص تیرے دین کے اخلاص سے کام کیا، استغنا سے کام کیا، اے اللہ تیرے دین کا کام کیا، یہ سارے ہم سب گواہ ہیں، انہوں نے دنیا کی محبت ان کے دل میں بالکل نہیں کی، اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا، اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کی روح کو ٹھنڈ پہنچا، یا اللہ ان کو سکون پہنچا، یا اللہ ان کو سکون پہنچا، اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جس طرح انہوں نے مستغنی ہو کر دین کا کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعام کی، اے اللہ ہمیں بھی ویسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جس طرح ان لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، محبت کی، یا اللہ ان تمام کو اپنی شان جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے ان کو دکھ پہنچایا، اے اللہ تو کریم ذات ہے تو ان کو معاف فرما کر یا اللہ ان کی آخرت کو خراب نہ فرما، یا اللہ ان کی آخرت کو بنا، یا اللہ بزرگوں سے سنا ہے جو علماء کی غیبت کرتے ہیں، یا اللہ قرآن پاک میں آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں ہے، اے اللہ جو علماء کی غیبت کرتے ہیں وہ فرمایا کہ زہر آلود غیبت کرتے ہیں، زہر آلود گوشت کھاتے ہیں، ایسے لوگ مرتے وقت دین سے ایمان سے محروم کر دیے جائیں گے، اے اللہ تم ہمارا معصوم نہ فرما، یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری نیتوں کو اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، یا اللہ جو مانگ رہے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا ہے یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ جن جن شروروں کی سب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے ہمیں پناہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھائیوں نے ان حضرات کے ساتھ الفاظ کرام کے ساتھ تعاون کیا، قاری صاحب کے ساتھ تعاون کیا، سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ سب کو اپنی شان جزائے خیر عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم